وعلى سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ صبر کا باب چل رہا ہے۔ آج کی پہلی حدیث سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث تھوڑی لمبی ہے لیکن ہم اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کریں گے تاکہ اصل مدعا جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان ملک فی من قبلکم وکان لہ ساحر، کہ تم میں سے پہلی امتوں میں کوئی بادشاہ تھا اور اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ یہ پہلی امتیں چونکہ توہم پرست خود اللہ کو تو مانتی نہیں تھیں، فرعون تھا، نمرود تھا اور جتنے اس طرح کے جھوٹے بادشاہ گزرے ہیں، تو وہ اللہ کو تو نہیں مانتے تھے، وہ خود کو خدا کہتے تھے۔ اب خدا ایک بات وہ جانتے تھے کہ خواہ مخواہ انہوں نے ایک عوام کو بیوقوف تو بنا رکھا ہے، خدا وہ ہیں نہیں، یہ بات ان کو پتہ ہوتی تھی۔ لیکن اب خدائی کو چلانے کے لیے ان کو ضرورت پڑتی تھی جادوگروں کی، نجومیوں کی، توہم پرستوں کی، نام نہاد یہ جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ لوگوں کو کبھی کوئی عجیب و غریب سی باتیں، ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ ان کا خدائی کا بھرم قائم رہ سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کا جادوگر بوڑھا ہو گیا نا تو اس نے بادشاہ سے کہا انی قد کبرت فبعث الی غلاما اعلمہ السحر، کہ اے بادشاہ میں تو اب ہو گیا ہوں بوڑھا، مرنے کے قریب ہوں، تو تم اب میرے پاس کوئی ایک ایسا بچہ بھیجو جس کو میں جادو سکھا دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد تمہارے جتنے خدائی کام ہیں وہ اس میں تمہاری مدد کرتا رہے۔ بادشاہ نے ایک بچہ بھیج دیا۔ وہ روزانہ جادو سیکھنے جاتا تھا۔ واپسی راستے میں جب آتا تھا تو ایک راہب کی چھوٹی سی خانقاہ تھی جو توحید کا قائل تھا، اللہ کو ماننے والا، کو اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس کی چھوٹی سی ایک خانقاہ تھی۔ ایک دن وہ اس سے ملا، اس نے پوچھا بھئی تم کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس طرح جادو سیکھنے جا رہا ہوں۔ تو بات چلتی گئی۔ ہوا یہ بچے نے جب راہب کو دیکھا، اس کی باتیں سنی، وہ خدا کی دعوت دینے لگا کہ بھئی اللہ تو وہ ہے جس کی یہ علامت ہے، جس کی یہ علامت ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، انسان خود سے بڑے دلائل دیے۔ بچے کو بات سمجھ آ گئی کہ یار بات تو یہ بزرگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، خدا تو وہ ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسان ہے بالکل ہماری طرح، خدا تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہوا یہ، وہ بچہ ایمان لے آیا، دین سیکھتا رہا۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اس بچے کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھ دی۔ شفا کیسے رکھی؟ اس کے دور میں بچے کے علاقے میں یا بادشاہ کے جو شہر تھا، کسی کو اگر کوڑ چلا ہوتا جسم پہ، وہ بچہ ہاتھ پھیرتا اس کو شفا ہو جاتی۔ کوئی بیمار آتا، بچہ پھونک مار دیتا، اس کو شفا ہو جاتی۔ کسی کا سر درد ہے، کسی کی آنکھ خراب ہے، کسی کو جو بھی مسئلہ ہوتا، وہ جو ہے اللہ اس بچے کے ذریعے سے اس کو شفا دے دیتا تھا۔ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو اندھا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا۔ اس نے بھی سنا کہ ایک بچہ ہے، وہ جو بچہ جادو سیکھ رہا ہے، تو وہ سنا ہر ایک کو شفا دے دیتا ہے، تو وہ بھی اس کے پاس چلا گیا۔ تو اسے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم جو ہے لوگوں کو بیماریوں سے شفا دے دیتے ہو۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو بچہ کہنے لگا انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ تعالی فإن آمنت باللہ تعالی دعوت اللہ فشفاک۔ بچے نے کہا بات سنو بھائی، میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں، ہاں اگر تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، کیونکہ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اگر تم اللہ پہ ایمان لے آؤ اور اللہ سے اپنی بیماری کی دعا مانگو تو اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔
فآمن باللہ تعالی فشفاہ اللہ تعالی. وہ جو اندھا وزیر تھا وہ کہتا جی میں اللہ پہ ایمان لے آیا. جب اللہ پہ ایمان لے آیا, اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی, بینا ہو گیا. فات الملک فجلس الیہ کما کان یجلس فقال الملک من رد علیک بصر. جب بادشاہ کے پاس بیٹھا, اس نے دیکھا کہ اس کو تو نظر آ رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا یار تمہاری آنکھیں واپس کیسے آ گئیں؟ تو وہ کہنے لگے قال ربی, وہ کہتا میرے رب نے میری آنکھیں واپس کی ہیں. بادشاہ کہنے لگا اب الک رب غیری, او میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا قال ربی وربک اللہ. اس نے کہا میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, اس کا نام اللہ ہے. اللہ کی ذات ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. غصہ آ گیا چونکہ وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا. اس نے کہا گرفتار کر لو بھی اس کو. وزیر کو گرفتار کیا گیا. اسے پوچھا گیا تمہیں شفا آپ بتاؤ دی کس نے ہے؟ جب اس کو تھوڑی سزا ملی اس نے کہا بچہ ہے فلاں, اس نے ایسے سے کہا میں ایمان لے آیا. بچے کو بلا لیا گیا. جب بچے کو بلا لیا گیا تو اس نے کہا بھی تمہیں یہ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا جی فلاں اللہ کے ایک نیک بندے تھے, انہوں نے مجھے سکھایا, میں اللہ پہ ایمان لے آیا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. اب اس نے کہا, بادشاہ نے اس بچے سے کہا کہ بھائی تم جو ہے اللہ کا انکار کر دو اور میرے اوپر ایمان, مجھے رب مان لو. بچے نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے کہا اچھا فوجیوں کو بلایا, بھائی اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ, اگر تو یہ اللہ کا انکار کر دے اور میرے اوپر ایمان لے آئے تو اس کو چھوڑ دینا, واپس لے آنا, نہیں تو اس کو چوٹی سے دھکا دے دینا. فوجی اٹھا کے اس کو وہاں پہ لے گئے. بچے نے رب سے دعا کی یا اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے, لہٰذا اس آزمائش میں میرے لیے تو ہی کافی ہو جا. پہاڑ اتنا زور سے ہلا کہ جتنے فوجی تھے وہ پہاڑ سے گر کے فنا ہو گئے. بچہ بچ گیا, واپس بادشاہ کے پاس آ گیا. اس نے کہا کیا بنا بھائی؟ اس نے کہا اللہ میرا کافی ہو گیا, اس نے مجھے بچا لیا, تیرے فوجیوں کو ہلاک کر دیا. اچھا بادشاہ نے اور فوجیوں کو بلایا, اس کو سمندر میں لے جاؤ. جب سمندر میں درمیان میں پہنچ جاؤ تو اس سے پوچھنا اگر تو یہ اللہ کا انکار کر دے تو کیا کرنا, اس کو چھوڑ دینا, نہیں تو اس کو فنا کر دینا, غرق کر دینا. جب سمندر میں پہنچے بچے نے پھر دعا کر دی یا اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے. اب کیا ہوا, اللہ نے کشتی کو اس طریقے سے پلٹایا کہ بچہ محفوظ ہو گیا, وہ سارے غرق ہو گئے, بچہ پھر واپس آ گیا. بات تو ابھی آگے کافی چلتی رہے گی, لیکن یہاں آج کل جو موجودہ صورتحال ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ آئی ہوئی ہے آپ سب کے سامنے ہے. 8-10 دن ہو چکے ہیں کہ اسرائیل جو ہے نہتے مسلمانوں پر بم برسا رہا ہے, یعنی بندوق بھی نہیں, اوپر سے بم گرا رہا ہے. انسان ہی تو ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بالکل چھوٹے, یہ بڑے بچے ہیں بھی بیٹھے ہوئے ہمارے پاس, 2 ماہ کے, 3 ماہ کے, ان کے اوپر بم پھینک رہا ہے بدبخت. اور یہ ان کی آزمائش ہے. آزمائش کس بات کی ہے؟ جو اس بچے پہ. چلیں پہلے بات مکمل کر لیں, پھر مدعے کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا. اس بچے نے بادشاہ سے کہا دیکھو بھائی تم جو مرضی کر لو, تم مجھے ہلاک نہیں کر سکتے. اگر تم نے مجھے ہلاک کرنا ہے نا تو ایک کام کرو. بادشاہ نے کہا وہ کیا کروں؟ اس نے کہا تمام لوگوں کو اکٹھا کر لو ایک جگہ پہ. جب ساری دنیا جمع ہو جائے گی نا ایک جگہ پہ تو تم مجھے ایک درخت پہ سولی دینا اور مجھے ایک تیر مارنا. لیکن تیر کس کے نام سے مارنا ہے؟ بچہ کہنے لگا تم نے تیر اس طرح مارنا ہے بسم اللہ رب الغلام, کہ اس رب کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے. یعنی اس نے کہا کہ اگر تم میری جان لینا چاہتے ہو تو میری جان تو خدا کے لیے ہے, تو میری جان تم چاہے مجھے سمندر میں پھینک دو, پہاڑوں پہ پھینک دو, جان تو رب نے لینی ہے. تم کون ہوتے ہو جان لینے والے؟ جان لینے والی تو اللہ کی ذات ہے. تو اگر تم واقعی جان لینا چاہتے ہو پورے لوگوں کو جمع کرو, مجھے درخت پہ لٹکا دو, ایک تیر مارو, لیکن تیر مارنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے, بسم اللہ رب الغلامی, کہ اس اللہ کے نام سے میں تیر مارتا ہوں جو اس بچے کا
غلام ہے، لہذا بادشاہ نے ایسے ہی کیا، تیر نکالا اللہ کا نام لے کر، جس کا انکار کرتا تھا، خدا تو وہ خود تھا، لیکن پوری دنیا کے سامنے اس نے اللہ کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے نام سے میں تیر مارنے لگا ہوں۔ وہ بچے کے سینے میں تیر لگا، بچہ شہید ہو گیا۔ اللہ کی کرنی دیکھیں، اس کو اتنی سمجھ نہ آئی کہ تم پوری دنیا کے سامنے کس کا اعتراف کر رہے ہو؟ اللہ کا۔ خود کو تم خدا کہتے ہو۔ تم نے بچے کو سمندر میں بھیجا، وہ بچ کے آ گیا، اس کو پہاڑوں میں بھیجا، وہ بچ کے آ گیا۔ تو جب پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ یار یہ تو واقعی جس رب کا اس نے نام لیا ہے نا وہ سچا ہے، تو تیر لگا، ورنہ نہیں لگنا تھا، وہ پوری کی پوری خلقت اللہ پہ ایمان لے آئی۔ یعنی اس بچے کی وجہ سے پوری کی پوری خلقت جو ہے وہ ایمان لے آئی۔ جب بادشاہ نے یہ دکھایا کہ یہ تو الٹا کام ہو گیا، بھئی وہ ایک ایمان والے کو مارنا چلا تھا، اس ایمان والے کو دیکھ کر پوری کی پوری خلقت جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا ہم سارے اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اور ایسے نہیں، گڑھا کھودو بھائی۔ بڑا سا گڑھا کھودا گیا، لکڑی ڈالی گئی، تیل ڈالا گیا، آگ جلائی گئی۔ حکم دیا اس نے فوجیوں کو کہ جو اللہ کا انکار کر دے اس کو چھوڑ دو، ورنہ سب کو اس آگ میں پھینکتے جاؤ، پھینکتے جاؤ، پھینکتے جاؤ۔ اب جو اللہ پہ ایمان لے آئے وہ مکرے تو مکرے کیسے، وہ پھرے تو پھرے کیسے؟ سبحان، یہ دنیا ہے عارضی۔ سورۃ الغاشیہ بڑی پڑھنے والی صورت ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل کھانا کھانے چلا گیا ہے، کوئی 7 اسٹار ہوٹل کھانا کھانے چلا گیا ہے، کوئی بوفے سسٹم کھانا کھانے چلا گیا ہے۔ یہ تو عارضی کھانے ہیں، ختم ہو جائیں گے، وہ بھی پیسے پے کرو گے تو کھاؤ گے، پیسے نہیں ہوں گے تو کوئی کھانا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب نے جنت میں پتہ کیا بوفے سسٹم لگایا ہے؟ بوفے سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جاؤ جتنا مرضی کھائی جاؤ، جو چاہو کھاؤ، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو بوفے لگایا نا، اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ میں فرماتا ہے وَفِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ جو لوگ اللہ کے دین پہ صبر کر جاتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کے دین پہ ڈٹ جاتے ہیں، اللہ فرماتا جنت میں ان کے لیے صوفے لگے ہوں گے، ادھر بھی لگے ہوں گے، ادھر بھی لگے ہوں گے، صوفے لگے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، سامنے آپ کے گلاس رکھے ہوں گے، جو جوس چاہیں وہ ملے گا، جو مشروب چاہیں گے وہ ملے گا۔ آگے کیا ہے؟ نَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، ان صوفوں کے اوپر گدے بچھے ہوں گے، ٹیک لگا کے نہیں بیٹھ جاتے ہم اپنے آرام سے، جب ہم تھکتے ہیں کہیں کھانا کھانے جائیں، ایک تو کرسیاں ہوتی ہیں جو ڈھابے ہوتے ہیں، جو ہمارا اپنا ایک انداز ہے کھانا کھانے کا، بڑے اسکول سے چودھریوں کی طرح بیٹھتے ہیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، آپ کے لیے تکیے بھی رکھے ہوں گے، کسی نے ٹیک لگانی ہے، کسی نے لیٹنا ہے، کسی نے اٹھنا ہے، کسی نے بیٹھنا ہے۔ بوفے میں تو ٹائم ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ ہے جی آپ کے پاس، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، اس کے بعد کچھ نہیں ملے گا آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ رب کی جنت ہے، یہ رب کا بوفے ہے۔ جو اللہ کے دین پہ صبر کر جاتے ہیں، اللہ فرماتا نہیں اس کے لیے پھر بوفے سدا بار ہوگا، کوئی ٹائمنگ نہیں ہوگی وہاں پہ، کوئی پیسے نہیں دینے پڑیں گے، صرف کیا ہے اللہ کے نام پہ جو مشکل ہے اس کو برداشت کرنا ہے بس۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو کلمہ پڑھ چکے تھے وہ کہتے بھئی آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، رب کو نہیں چھوڑیں گے۔ چھلانگ لگاتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک عورت آگے، اس کی ہاتھ میں نا چھوٹا سا بچہ تھا، 4-5 سال کا، جو باتیں کر سکتا تھا، گود میں اٹھایا ہوا ہے، وہ تھوڑا کترا گئی۔ اب ماں خود تو چھلانگ لگا لے، اپنے بچے کو کیسے آگ میں جانے دے؟ ماں تو کبھی نہیں چاہے گی۔ وہ بچہ بھی کلمہ پڑھ چکا تھا۔ بچے نے کہا فقال لها الغلام یا اما اصبری فانکی علی الحق، اے ماں صبر کر، یہ تو ایک لمحے کی تکلیف ہے، اس کے بعد جنت ہی جنت ہے، کیونکہ تو حق پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ حق پر ہے۔ پوری کی پوری قوم نے اس گڑھے میں چھلانگ لگا دی، جان دے دی، کیوں؟ وہ حق پر تھے۔ ہمارے فلسطینی بھائی وہ آج حق پہ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ان کا قصور یہ ہے، آپ کو تھوڑی تاریخ بتاتا چلوں۔ ہٹلر نے جب یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا پورے یورپ کے اندر، کسی یہودی کو نہیں چھوڑا، سب کو مار دیا۔ اس کے تاریخی جملے سن لیں۔ ہٹلر نے جب تھوڑے سے یہودیوں کو چھوڑ دیا نا، تو اس نے ایک پیغام چھوڑا دنیا کے لیے۔ پیغام یہ چھوڑا کہ تمہیں پتہ میں ان یہودیوں کو آج زندہ کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ تھوڑے یہودیوں کو
تاکہ کل کو جب تم ان کی حرکتیں دیکھو گے تم کہو کہ نہیں ہٹلر سچا تھا، اس نے صحیح ان کو مارا تھا، ان کو مار دینا چاہیے تھا۔ تب ہٹلر نے اس لیے تھوڑے بندے چھوڑ دیے تاکہ اگر وہ نہ چھوڑتا تو ہٹلر کو سچا کون کہتا؟ ساری دنیا کہتے نہیں ہٹلر تو ظالم تھا، وہ تو انسان تھا ہی نہیں، وہ درندہ تھا۔ اس نے تھوڑے یہودیوں کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا دیکھے کہ میں نے ان کو مارا کیوں تھا، ان کو مارا کیوں تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ نہ امریکہ نے ان کو پناہ دی، نہ یورپین نے ان کو پناہ دی، نہ برطانیہ نے ان کو پناہ دی۔ ان کو بحری جہازوں میں سوار کر کے وہاں سے بھاگ آئے، پناہ لی تو پتہ کہاں پہ آ کے؟ مسلمانوں کے پاس۔ یعنی اتنی بات یہودیوں کو بھی پتہ تھی تب کہ یار اگر کہیں امن مل سکتا ہے نا تو ہمیں ایمان والے دے سکتے ہیں، امت محمدی دے سکتی ہے، کسی نے اس وقت ان کو پناہ نہیں دی تھی۔ البتہ جب فلسطین پہنچے مسلمانوں نے دیکھا کہ یار یہ بیچارے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کوئی کافر ہے کوئی مسلمان ہے یہ بات کی بات ہے، پہلے وہ انسان ہے، پہلے وہ اللہ کا بندہ تو ہے، اللہ کو مانے یا نہ مانے بندہ تو اللہ کا ہی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں نے پناہ دے دی، اور آج یہ تقریباً 70 سال کے قریب آپ دیکھ لیں گزرے ہیں۔ پہلے جو سارا کا سارا فلسطین تھا 97% جگہ فلسطین کی تھی، 3% آبادی جگہ انہوں نے ان کو چلو یار تم یہاں پہ رہ لو امن کے ساتھ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن یہود ہیں، یہودی قوم ہی ایسی ہے، اللہ نے ایسے تو نہیں بدبخت، ان کو قرآن پاک میں سب سے زیادہ برا اسی قوم کو کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ ان کی حرکتیں ایسی ہیں۔ آج دیکھیں فلسطین کے پاس جو جگہ بچی ہے 10% سے بھی کم ہے، باقی سب پہ اسرائیل قبضہ کر چکا ہے۔ وہ حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو ڈٹے ہوئے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ حق میں ہیں۔ کوئی نہیں، یہ دنیا ظاہری ہے، ایک دن جانا ہی جانا ہے، لیکن آخرت میں جو اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جاتے ہیں وہ آج کلمہ چھوڑ دیں اور یہودی بن جائیں، دیکھو ان کی کیسے بہاریں ہو جاتی ہیں۔ وہ کس لیے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر۔ بہرحال تو یہاں اگلی حدیث چھوٹی سی ہے، اس کو ذکر کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مومن ہونا شرط ہے، جب میں اس کی کوئی محبوب چیز لے لیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ مومن ہے جب میں اس سے اس کی کوئی پسندیدہ چیز، وہ دولت ہو، وہ ماں باپ ہوں، وہ اولاد ہو، وہ اپنے ہوں، وہ رشتہ دار ہوں، کوئی بھی پسندیدہ چیز جب میں اپنے بندہ مومن سے لے لیتا ہوں، ثم احتسبہ، وہ اس پہ صبر کر کے جنت کی امید لگا لیتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے اگر لیا ہے نا تو کوئی نہیں، میں آج صبر کرتا ہوں، اللہ مجھے اس کے بدلے جنت دے گا، تو اللہ فرماتا ہے تو پھر اس کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ جب قیامت آئے گی، جو شخص اپنے نقصانات کے اوپر، اللہ کی طرف سے ہی ہے نا آزمائشیں آتی ہیں، کوئی اپنا چلا گیا، پرایا چلا گیا، کوئی اپنا بچھڑ گیا، جو کچھ بھی ہے اللہ کی امانت ہے، وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے، پیسہ آیا چلا گیا، نقصان ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی اس پہ صبر کر لیتا ہے اور صبر کرنے کا حق ادا کرتا ہے، ساتھ اللہ سے امید لگا لیتا ہے یا اللہ میں صبر کرتا ہوں، جو تیری رضا وہ میری رضا، تو اللہ فرماتا ہے الا الجنہ، تو قیامت کے دن اللہ اس کو اس صبر کے بدلے جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہاں ایک دو مسئلے بڑے سمجھنے والے ہیں۔ صفیہ، علماء نے اس کی تفسیر بڑی اچھی لکھی ہے کہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کی پسندیدہ ترین چیز ہوتی ہے، تو اب اس کے بدلے میں جنت کیسے ملتی ہے؟ دنیا میں اس کی پسندیدہ چیز جو تھی وہ رب نے لے لی، اب اللہ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟
آخرت میں جنت ہے، تو اللہ جب پسندیدہ ترین چیز لے لیتا ہے، اب بندہ اس پہ صبر کر لیتا ہے، تو پھر جو اللہ کے پاس پسندیدہ ترین چیز ہے وہ بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ پھر دوسری بات یہاں لکھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے اس کا فائدہ صرف مومن کو ہی ہے، کافر جتنا مرضی صبر کر لیں، یہ ایمان کا فائدہ ہے۔ کلمہ پڑھ لینا اور اس پہ ڈٹ جانا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو بھی امید رکھتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا۔ کافر جتنا مرضی صبر کرتا رہے، غیر مرضی دکھ برداشت کر لیں، وہ جتنا مرضی بھوک کو برداشت کریں، غربت کو برداشت کریں، ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ پہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہی نہیں ہے۔ تو جتنے مرضی دکھ سہ لو، جب تک اللہ پر ایمان نہ ہو اس کے دکھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں رب کی، قرآن پاک نے کلیئرلی کہہ دیا تھا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، پہلی بات۔ اور دوسری بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین۔ دو باتیں رب نے بڑی کلیئرلی کہہ دی ہیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے، ہم قرآن کو سمجھتے سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا تھا، یاد رکھ لو بھائی، کبھی بھی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر۔ آپ آج ہمارا حال دیکھ لو امت مسلمہ کا، مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ آپ صرف افغانستان کو دیکھ لو، وہ پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا کو دوست بنائے بیٹھے ہیں، باقی ممالک کو۔ سب کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت فلسطین اکیلا مر رہا ہے، ارد گرد کے جتنے مسلم ممالک ہیں کیوں سپورٹ نہیں کر رہے؟ کسی نے یہودیوں کو دوست بنایا ہوا ہے اور کسی نے عیسائیوں کو دوست بنایا ہوا ہے۔ پہلے حکم کی مخالفت کی تو یہ عالم ہے۔ یہ صرف فلسطین پہ نہیں آیا، افغانستان 20 سال مرتے رہے ہیں بیچارے، لیبیا کے اندر یہود و نصارہ ان کو مارتے رہے آ کے، عراق کے اندر ان کو مارتے رہے آ کے، یمن کے اندر آج بھی مار رہے ہیں، یہ شام کے اندر آج بھی مار رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہی ممالک ہیں جنہوں نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ عراقیوں نے یہود و نصارہ کو دوست بنا کر صدام حسین کو پھانسی دے دی۔ یہ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو۔ لیبیا والوں نے یہود و نصارہ کو دوست بنا کر معمر قذافی کو پھانسی دے دی۔ ٹھیک ہے، آیت اللہ نے کیا بتائی؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی پیروی شروع نہیں کر دو گے۔ قرآن نے ہمیں تب کا بتا دیا ہوا ہے کہ جب تک ان کی پیروی نہیں کرو گے تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ دو باتیں بتائیں اور ان دونوں باتوں میں ہم نے عمل کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے گا خیر کا وقت لائے گا انشاءاللہ سارے دوست احباب فاتحہ شریف پڑھ کے 3 بار کل شریف پڑھ کے درود شریف پڑھ کے میرے مل کر دیں تاکہ اجتماعی اصالہ ثواب کی دعا کی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا اللہ اس محفل پاک کا ثواب، قرآن خوانی کا ثواب، تیرے نبی کی احادیث کو پڑھا ان کا ثواب، جو کچھ پڑھا یہاں پہ اس کا ثواب تیری بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں سرور سروراں رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرنے کو قبول و منظور فرما۔ تمام صحابہ اکرام خصوصاً خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرنے کو قبول و منظور فرما۔ تابعین، تبع تابعین سب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام ائمہ مجتہدین
تمام اولیاء اکرام، تمام مومنین مومنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص ہمارے آقا و مولا، ماوا و ملجا، ہادی و مربی، شہنشاہ نقش بند حضرت خواجہ عالم پیر غلام مرتضیٰ فناف رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قرۃ العین حضرت خواجہ نور محمد فناف رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص بانی دارالعلوم نقشبندیہ مجددیہ روخان والا حضرت علامہ مولانا محمد مقبول احمد مرتضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے برادر مکرم مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد مرتضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہمارے آقا و مولا کے جتنے خاص و عام غلام ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے یا الہ العالمین۔ ہمارے پیر بھائی ٹھیکیدار ارشد صاحب اس دنیا جہاں سے جا چکے ہیں، ان کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاضرین محفل کے جتنے احباب اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، ان کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل پال کا ثواب جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کے اندر غیرت پیدا فرما، خصوص بالخصوص پاکستانی حکمرانوں کو خلوص، غیرت، عزت عطا فرما۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی، ہماری آرمی کو، امت مسلمہ کی، اسلامی فوج کو غیرت عطا فرما کہ وہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ یا اللہ امت مسلمہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔